پاکستان دنیا کا واحد ملک ہے جس میں سیاسی جماعتیں کبھی بھی اپنے منشور یا کارکردگی پہ ووٹ نہیں لیتی، بلکہ ہر کوئی مظلومیت اور معصومیت کا چورن بیچ کر عوام کو بے وقوف بناتی آ رہی ہے۔ اسٹیبلشمنٹ پر سارا الزام ڈال کر ان کے لیڈران خود پتلی گلی پکڑ لیتے ہیں۔ بھٹو جنرل ایوب کے دور کی پیداوار ہے، نواز شریف جنرل ضیاء، جبکہ عمران نیازی جنرل مشرف اور جنرل ظہیر الاسلام کی گود میں بیٹھ کر بڑا ہوا۔ یہ تمام جرنیل وہیں رہے اور ان کے گناہوں کو سر لے کر مٹی تلے چلے گئے اور یہ سب کے سب ارب پتی اور مہان لیڈر بن گئے۔ آج جماعت اسلامی، مولانا فضل الرحمان، عمران نیازی اور پیپلز پارٹی ایک ہی حلقے میں ہارنے کا الزام اسٹیبلشمنٹ پر لگا رہی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر وہ ان کے خلاف تھے تو پھر ہر اس جگہ جہاں پر امید تھے جیتے اور ہر اس جگہ جہاں کمزور تھے ہارے، پھر اپنی غلطی کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ عمران نیازی نے محمود اور بزدار جیسے نالائق لوگ وزیر اعلیٰ لگائے اور 4 سال ملک کا بیڑا غرق کیے رکھا۔ موجودہ حکومت کے 3.5 سال مہنگائی مسلسل بڑھتی رہی، چینی اوسط 33 روپے فی کلو مہنگی ہوئی۔ ادارہ شماریات کی دستاویزات کے مطابق موجودہ دور حکومت میں چینی کی زیادہ سے زیادہ قیمت میں ریکارڈ اضافہ ہوا۔ وزیر اتنے بدلے کہ جتنے لوگ کپڑے بھی نہیں بدلتے۔ جب حکومت سے اترا تو اسٹیبلشمنٹ کو ویلن بنا ڈالا۔ کہتا ہے مجھے کام نہیں کرنے دیا جاتا تھا، پر ہر کامیابی کو سینہ ٹھوک کر اپنے گلے ڈالتا رہا۔ تو جنرل باجوہ نے جس طرح اس حکومت کی مشکل وقت میں مدد کی، جس طرح اس نے ہمارے ساتھ، میں یہ کہنا چاہتا ہوں آج، اور ناکامیاں اسٹیبلشمنٹ کے گلے۔ اس کا چورن کے پی میں بک گیا، پر پنجاب اور کراچی نے اسے دھتکار دیا۔ بجائے اپنی غلطی ماننے اور کے پی میں اچھی گورننس کر کے 5 سال بعد مضبوط بیانیہ کے آنے کے، یہ وہی 70 سال پرانا رنڈی رونا رو رہا ہے۔ اسی طرح 2 دہائیوں سے سندھ پر حکومت کرنے والے اپنی بری گورننس بھی تسلیم کرنے کو تیار نہیں۔ مولانا جس نے اپنا پیٹ بڑا کرنے اور حرام بٹورنے کے علاوہ کچھ نہ کیا، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش میں ہے۔ قصور ان کا نہیں بلکہ ان ذہنی غلاموں کا ہے جو ان سے ان کی کارکردگی پہ سوال کرنے کے بجائے ان کی لیپا پوتی میں آ جاتے ہیں۔ اب عوام کو سوچنا ہے کہ آپ نے ان کو ووٹ اچھی حکومت کرنے اور ملک سنوارنے کے لیے دیا ہے یا دھرنے اور فساد کرنے کے لیے۔ آخر میں ذرا تحقیق کیجئے گا کہ امریکہ، برطانیہ، روس، انڈیا سمیت آپ کسی بھی مہذب ملک میں اسٹیبلشمنٹ کو کیا ذرا سی بھی تنقید کر سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ یہ ہمارے ملک کی اسٹیبلشمنٹ ہی ہے جس کا اتنا حوصلہ ہے، ورنہ ڈیزل اور نیازی جیسے اور عوام میں اگر جاتے تو گندے ٹماٹر کھاتے۔ عوام پوچھتی کہ ایسا کیا ہوا کہ ایک کو یہودی ایجنٹ اب مومن اور دوسرے کو ڈیزل اب پرفیوم لگنے لگ پڑا؟ کیا کرسی کی چاہت میں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں؟ امریکہ، یہودی لابی، ان کی بڑی اہم شخصیتیں وہ اس وقت عمران خان کے لیے متحرک ہیں۔ غیر ملکی ایجنٹ ہے، یہودی ایجنٹ ہے، پاکستان کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے آئین کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے، پاکستان کے نظریے کے خلاف اس کا ایجنڈا ہے۔ کس طرح ملک کو تباہ کرنے کی اجازت دی جائے؟ ایک آدمی جو اپنے آپ کو مولانا کہتا ہے، دین کے نام پہ سیاست کر رہا ہے، ڈیزل کے پرمٹ پہ بکنے والا، آج اس کی قیمت لگاؤ، جو مرضی فتویٰ دوانا ہے آپ کے لیے دے دے گا۔ کشمیر کمیٹی کے اوپر چیئرمین شپ پہ بکنے والا، وہ اسلام کا نام استعمال کر رہا تھا۔